سے اسماعیلی الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں وہ اسی بیس پہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہماری طرح کے انسان کو اتنا پروٹوکول کیوں دیں؟ کیا اس میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہے اس میں؟ انسان کی پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے. اگر وہ پرنس آغا خان تم سے زیادہ روزے رکھتا ہے، تم سے زیادہ تہجد پڑھتا ہے، تم سے زیادہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، اس کی عزت کرو. لیکن وہ سب آغا خانیوں کے پیسے لیتا ہے اور عیش و عشرت کرتا ہے، بھائی وہ قابل تعظیم نہیں ہے. زرداری کا اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر زرداری پہ میں الزام نہیں لگا رہا، ہو سکتا ہے وہ عیش نہ کرتے ہوں. عیش سے میری مراد یہ کہ وہی جو پیسے ویسے جن کی گاڑیاں واڑیاں کوئی غلط مطلب میں نہ لے کے جائیں، تو گاڑیاں اور جو بھی سیاستدان ہمارے کرتے ہیں لوگ نا غلط اس پہ لے جاتے ہیں کلپ بنا کے. تو انسان کی پہچان کس سے ہے؟ اعمال سے. اعمال. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ. کسی انسان میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور علم دے، علم اور حکمت سکھائے، پھر وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لے کر آئے. ثم یقول للناس، پھر وہ پبلک کو یہ کہے کونوا عباد لی، میرے غلام بن جاؤ. نا نا نا، اللہ کہتے ہیں جس کو اللہ علم اور حکمت دیتا ہے وہ لوگوں کو اپنی ذات کے گرد اکٹھا نہیں کرتا. ولیکن، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ کونوا عبادہ، وہ کیا کہے گا کہ اللہ کے غلام بن جاؤ. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین. وہ کہے گا رب والے بن جاؤ. آغا خانیوں میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کے غلام بنتے ہیں یا اپنے پرنس کے غلام بنتے ہیں؟ تو پرنس کے غلام بن رہے ہیں، وہ جو بول دے مان لیتے ہیں. عیسائیوں میں یہی تو جرم ہوا تھا کہ پادریوں کو خدا بنا لیا تھا. پادریوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ حرام کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں. یہ رائٹ تھا ان کے پاس، وہ چرچ میں تبدیلی کر سکتا تھا چرچ میں بیٹھ کر. مسلمان علماء نے کیا کیا؟ ہاں، مسلمانوں میں جاہل گمراہ علماء بھی ہیں. جاہل سے مراد جو عملی جاہل، انہوں نے تبدیلی کی دین کے اندر اپنی طرف سے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال. لیکن چونکہ یہ امت گمراہی سے بچی رہے گی، اس لیے اہل حق کا ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں رہے گا، مسلمان علماء میں، کہ اگر کوئی اللہ کے حلال کو حرام کرنا چاہے وہ رکاوٹ بنے گا، کوئی حرام کو حلال کرنا چاہے وہ رکاوٹ بنے گا. بار بار حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک میں قول سناتا ہوں. ایک لبرل آدمی نے ان سے پوچھا، یہ تم مولوی لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو ہیں بھائی؟ تم بولتے ہو حلال ہے تو پبلک کہے گی حلال ہے، تم بولتے ہو حرام ہے تو پبلک کہے گی حرام. تم یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کی ریسرچ کو غلط کہتے ہو اور خود بتاتے رہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم ٹھیکیدار ہو. انہوں نے فرمایا ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں. ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں. چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرے گا تو دین میں غلط چیز لا رہا ہے، ہم چوکیداری کر کے اس غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے. اور اگر کوئی حرام کو حلال کر کے غلط چیز کو اندر آنے دے گا ہم اس کو اندر آنے نہیں دیں گے. خوب سمجھ لو، مولوی لوگ ٹھیکیدار نہیں ہوتے، دین کے چوکیدار بہرحال ضرور ہوتے ہیں. کہ اگر تمہیں کوئی قرآن و حدیث کے نام پہ کوئی سیکولر یا لبرل اسکالر تمہیں الو بنانے کی کوشش کرے اور غلط چیز، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ کل آپ نے امتحان دینا ہے تو آج روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو مولوی چوکیداری کر کے بتائے گا کہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت پیپر کے خوف سے نہیں ہے. رمضان کا روزہ صرف مریض چھوڑ سکتا ہے اور وہ جو سفر میں ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ چوکیداری انشاءاللہ مولانا لوگ کرتے رہیں گے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اسلام نے نا شخصیت پرستی کی جڑیں ختم کر دی. علماء کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کی شخصیت مطلوب ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ امام ابو حنیفہ کے فالو کرتے ہو، آپ شخصیت پرست ہو. میں نے کہا ہم شخصیت پرست اس وقت ہوتے کہ امام ابو حنیفہ ہمارے ماموں ہوتے، سمجھ رہے ہو نا، یہ ہمارے چاچو ہوتے.
تو آپ مجھے تانا دیتے کہ اپنے باپ دادا کو, اپنے چاچے مامے کو فالو کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ مجتہد تھے, ان کے اندر ایک کوالٹی تھی. دیکھو آپ ایک ڈاکٹر سے علاج کراتے ہو اس لیے کہ وہ آپ کا ماموں ہے, حالانکہ وہ صحیح ڈاکٹر نہیں ہے. لوگ کہیں گے ابے ماموں کے چکر میں گردوں کا بیڑا غرق کیوں کر رہا ہے. یہ شخصیت پرستی ہے. اس کا ڈاکٹر ہونا نہیں دیکھا جا رہا, اپنا ماموں ہونا, اپنا سسر ہونا دیکھا جا رہا ہے. سسر کی مثال زیادہ اچھی ہے. تو عقیدے میں کوئی تقلید نہیں ہوتی. اسی طرح اجماعی مسائل میں کوئی تقلید نہیں ہوتی. 5 نمازوں میں امام حنیفہ سے تھوڑی پوچھیں گے ہم, یہ تو واضح اجماعی مسئلے ہیں. تقلید وہاں ہوگی جہاں امت میں کیا ہوگا, اختلاف. اور اختلاف وہیں ہوتا ہے جہاں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں. اس میں آپ ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے پہ اعتراض نہیں کرو. تو یہ شخصیت پرستی پہ بات آئی تو میں نے آپ کو بتایا. تو خیر کہ شخصیت پرستی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہو تو شخصیت پرست بن گئے. وہ تو آپ کسی دلیل کی بیس پہ کر رہے ہو, مجتہد کو فالو کر رہے ہو جو قرآن و حدیث جانتا ہے, آپ سے زیادہ جانتا ہے وہ. تو میں اسماعیلیوں کی بات کر کے جلدی سے آگے چلتا ہوں. تو میں اسماعیلیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم جو پرنس آغا خان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو, کس بیس پہ دے رہے ہو؟ ان کے اعمال کیا تم سے اچھے ہیں؟ کیا یہ تم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں بھائی؟ کیا ان کے عقیدے میں توحید ہے؟ تو قرآن تو کہتا ہے جس کو میں علم دیتا ہوں وہ لوگوں کو کبھی اپنی ذات کے گرد نہیں بلاتا. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, وہ لوگوں سے کہتا ہوں رب والے بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. تو جو بھی آپ کو شریعت سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کی صفت دیکھو یار. حضرت ابو طلحہ انصاری جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو, حضرت ابو طلحہ انصاری آئے پورا باغ لے کے, یا رسول اللہ, پورا اس زمانے کے آج کے لحاظ سے کروڑوں کی ملکیت کا, یا رسول اللہ مجھے یہ بڑا محبوب ہے, میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ہدیہ دے دو, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میرے گھر میں 40 دن چولہا بولو نہیں جلتا, میرے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا. اور پیغمبر کو گفٹ دینے کا کتنا ثواب ہے, ہدیہ دینے کا کتنا ثواب ہے. نا 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 نا, یہی تو لیڈر ہونے کی, کامیاب لیڈر کی یہی تو علامت ہوتی ہے, وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح. آپ نے فرمایا دیکھا ابو طلحہ بڑے جوش میں اور قرآن کی آیت نازل ہوئی اور پورا باغ صدقہ کر رہے ہیں. میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ہمیں کبھی ایسا جوش نہیں آتا. آغا خانیوں سے میں خطاب کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ پرنس آغا خان جو ہے یہ ہماری طرح کا انسان ہے, اس کو انسان ہی سمجھو, یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے. اس کو یہ کھاتا بھی ہے اور لیٹرین واش روم بھی جاتا ہے, یہ اس کو پتہ نہیں کیا خدا بنا لیا ہے. ہم ایک دفعہ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ ایک بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا وہ کوئی اسماعیلی کو لائے, وہ کہہ رہے آغا خان کو ہم خدا جیسا سمجھتے ہیں, یہ تو وہ دلائل دے رہے ہمارے دوسرے عالم نا کہ بھائی دیکھو وہ بھی. تو ایک درمیان میں مولانا بول پڑے, انہوں نے بولا کبھی واش روم میں بیٹھا ہوا ہو نا جا کے دیکھ لینا اس کو کہ خدا ایسا بولو نہیں ہوتا. انسانوں کے ساتھ کتنے احتیاجیں لگی ہوئی ہیں, کتنی احتیاجیں. یہ تو خود بیچارہ محتاج ہے اور کسی دن واش روم نہ آئے تو قبض کی گولیاں کھائے گا یہ بیٹھ کے. تو تمہاری طرح کا انسان ہے, کوئی سرخاب کے پر اس کے نہیں لگے ہوئے. اسلام کتنا سیدھا مذہب ہے, سیدھی سیادھی بات کرتا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو, سب ایک جیسے ہیں, کسی کو اللہ نے کسی قسم کے اختیارات نہیں دیے. جب مجھے آپ کی دوسری شادی کا اختیار نہیں دیا تو اور کس کو کیا اختیار دیا ہوگا؟ میں اتنا شادیوں پہ بیان کرتا ہوں, لوگ آتے ہیں ہماری کرا دو. آج مغرب کے بعد ایک صاحب چپک گئے کہ میری بات چل پڑی ہے, لڑکی کے ابا نہیں مان رہے, آپ منوا دو. میں نے کہا یار ہمارے کتنے رشتے اس بیس پہ ٹوٹے ہیں کہ لڑکی کے ابا نہیں مانے تھے, ہم اپنے رشتے نہیں کروا سکے, تمہارے کہاں سے کروائیں گے؟ مسئلہ ہی سارا ابا کا ہوتا ہے. اگر ابا کی کباب میں ہڈی جو ابا کی صورت میں ہے وہ مارکیٹ سے نکل جائے پھر تو سب لوگ الو بنا بنا کے لڑکیوں کو بیوقوف بنا بنا کے گھروں سے بھگائیں گے. ابا ہی تو ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کم بخت تو میری بیٹی کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو جو ڈائلاگ سنا رہا ہے نا, آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا,
یہ ڈائلاگ سے تیری ہونے والی تو تیری منگیتر تو متاثر ہوگی, لڑکی کا باپ متاثر نہیں ہوگا. اس کو پتا ہے ہم نے بھی یہ ڈائلاگ اپنے زمانے میں بہت مارے تھے, وہ ان ڈائلاگز کی حیثیت کو جانتا ہے. وہ مطلب الو بنانے کے طریقے ہوتے ہیں. اس لیے یہ اللہ نے بڑا زبردست کیا ہے کہ لڑکی کا ولی بنا دیا باپ کو. وہ درمیان میں دیکھے گا بھائی تو ایسے تو کوئی بھی کہیں اٹھے اور پیغام بھیج دے اور حساب کتاب ہو جائے. تو جب ہمیں اختیارات نہیں ہیں میرے بھائی, جو شادی صبح شام چیختا ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں, تو اب پرنس آغا خان کے پاس اختیارات کہاں سے آئیں گے؟ تو اس لیے آغا خانیوں سے میں گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, ایکسکیوز می, ٹھیک ہے نا, کہ یہ تمہاری طرح کا انسان ہے, اس کو انسان ہی سمجھو. ہو سکتا ہے تم اس سے اچھے ہو, تم زیادہ صدقے کر دیتے ہو, تم زیادہ روزے رکھ لیتے ہو, تم زیادہ نمازیں پڑھ دیتے ہو. اس کو خدا مت بناؤ, اس کی تصویریں اپنی دکانوں میں مت لگاؤ. انسان ہے, اس سے اچھے تمہارے ابا ہیں جن کے تم پر احسانات ہیں, ان کی تصویر نہیں لگا رہے, اس کی لگا رہے ہو. ہم تو کہتے ہیں خیر تصویر لگانا ابا کی بھی حرام ہے, اماں کی بھی, اور کسی کی بھی, لیکن لگانی ہی ہے نا, گناہ کرنا ہی ہے. تو ابا زیادہ اچھے ہیں تمہارے, ان کے تم پر احسانات زیادہ ہیں. خدا کو مانو. اس لیے تصویر سازی اسلام میں حرام قرار دے دی گئی. یہ جو محمد بن قاسم ہندوستان میں آیا نا, اس کی تصویریں ملتی ہیں آپ کو, پتہ ہے کیوں؟ آپ کو اسلامی ہیروز کی تصویریں نہیں ملتی, کیونکہ مسلمان ان کی تصویریں نہیں بناتے تھے. مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی کیونکہ منع کیا نبی نے. لیکن محمد ابن قاسم, جس کو آج بہت سے بدبخت لوگ ڈاکو, چور, الٹی پوٹ پٹانگ ناموں سے یاد کر رہے ہیں, محمد ابن قاسم نے جب سندھ فتح کیا ہے تو ایسا سندھ میں عدل سے حکومت کی ہے کہ ہندوؤں نے اس کو بھگوان بنا کے پوجا پاٹ شروع کر دی تھی. اس کی تصویریں اور مجسمے بنانا شروع کر دیے تھے. جب وہ جا رہا تھا واپس تو ہندو رو رہے تھے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, ہندو جس کو پسند کرتے تھے نا, آج مسلمان لبرل لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چور تھا اور وہ کیا تھا, ڈاکو تھا. تو یہ تمہاری تاریخ ہی کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جتنے اسلامی ہیروز مسلمانوں میں گزرے ہیں ان تمام ہیروز کا امیج غلط کر کے دکھایا جا رہا ہے.